ٹھیک ہے کرتی ہیں. السلام عجیب و غریب علیکم. سے یاد آیا ہمارے واصل واصل بھائی. بھائی. السلام علیکم. ارے ماشاءاللہ اللہ سمد کیا خوبصورت انداز میں آپ نے لکھا ہے بھائی. ویری نائس ویری نائس. واصل بھائی اس کی ذرا سائن کریں اپنے جو آپ پیارے سے سائن میں کرتے ابھی ہیں. کر دیتا ہوں. نہیں ابھی کریں میرے سامنے. میں چاہتا ہوں میں آن ایئر سائن کروانا چاہتا میں کر ہوں. دیتا بعد میں کریں. کیوں آپ کا سائن کوئی کاپی کر لے گا؟ نہیں میں کر دیتا ہوں. مجھے وہ اس لیے سائن نہیں کرے کہ یہ غائب ہو جائے گا اللہ سے مطلب یہاں سے, کیونکہ جو اس طرح کی خوبصورت چیز بناتے ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. کسی نہ کسی گھر کی زینت بنی ہوتی ہے. کسی ایک کی گھر کی زینت اب بنی آپ ہوتی یہ ہے. دیکھیے واصل بھائی, آپ سوچیں گے کہ آپ کا آرٹ کتنا پسند کرتے ہیں لوگ, کہ وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے انٹرنس پہ یا گھر کے سامنے یا اسٹیئر کیس پہ یا بیڈ روم کے اوپر. تو دیکھیے یہ تو خوش قسمتی ہوتی ہے, ہر روز اس پہ نظر پڑے گی. اور جب تک نظر پڑے گی, جب تک یہ آڈینس دیکھے گی اللہ سمد چل رہا ہے. اور اگر آپ روز صبح اٹھ کے اور ایک ننا سا باؤ آ گیا اور اگر صبح اٹھ کے آپ روز نظر پڑے گی تو اس کا اجر و ثواب آپ کو تو جائے گا, لیکن واصل بھائی نے چونکہ لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے, ان کے لیے صدقہ جاریہ. میں یہ بات بتا دوں, یہ کام صدقہ جاریہ. آپ دیکھیے کہ جیسے امام حسین کے روضے پہ انہوں نے کچھ جو لکھ کے بھیجا ہے وہاں لگا ہوا ہے. اب جتنی مرتبہ یہ مسجد پہ لکھ دیں, کسی روضے پہ لکھا ہو, کسی دیوار پہ لکھا ہو, تو آپ سوچیں کہ وہ جن لکھے ہوئے کا پڑھنے کا ثواب ہے, لیکن جس نے وہ محنت کی ہے اس نے ہاتھ بٹایا کہ اللہ کے کام میں, تو صدقہ جاریہ ہے یہ. اب واصل بھائی اس بات سے ماشاءاللہ واصل بھائی جذباتی ہو گیا. یار میرا آج کام نہیں تھا کہ سب کو جذباتی کریں, لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ آج کچھ آپ مشن پہ ایک آپ کو بات بتاؤں, یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے جناب. ایک رزق کی اگر کسی کو, جیسے ہمارے پاس عمران بھائی آتے ہیں تو رزق اور کامیابی چاہیے ہوتی, تو مجھے کسی نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. تو یہ ورد کرنے سے, اس کو پڑھنے سے واقعتاً جو میں نے جن کو بتایا, جہاں جہاں میں نے سنا, خود پڑھا لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈور کھل جاتا ہے نیا, اس کے پڑھنے سے ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. تو میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب میں نے حاضری دی تو میں نے دیکھا کہ ارے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے, وہاں پہ گولڈن قلم ہے. پھر بہت سی اس کی مجھے نظر آنا شروع. تو جو لوگ لکھتے ہیں آپ سوچیں کہ ان کا جب تک وہ پڑھا جائے گا ان کی جالی پہ دیکھ کے, جس نے وہ کاوش کوشش کی اس کو کتنا اجر ملے گا. تو واصل بھائی آپ کا کام جو ہے نا اس کی ہم بات کریں, وہ آپ کی طرح نایاب ہے, وہ نایاب ہے اور اسپیشل ہے. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. احسن بھائی یہ صرف محنت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. بے شک بے شک, اس کے نبی بغیر پاک تو کچھ وسلم ہو ہی نہیں کی سکتا. نظر کرم ہے, اس کے بغیر یقیناً ممکن نہیں ہے. دیکھیں آج کی دنیا میں رزق کمانے کے لیے بہت زیادہ وسائل ہیں, ہم بھی جا سکتے تھے کہیں پہ بھی بہت زیادہ, اور اس بھیڑ میں دنیا کی دوڑ کے اندر اگر اللہ نے اپنا نام لکھنے کی, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کی توفیق دی ہے, شوق دیا ہے, محبت دی ہے, عشق نصیب کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس کی عطا ہے, بے شک بے شک, اور اس کی عطا پہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. جتنا بھی اس نے عطا کیا ہم نہیں شکر ادا کر سکتے. یہ اس کی عطا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کیا تخلیق کریں یہ بتائیے. آج ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ لکھیں گے. اور آج کا آپ کا موضوع بھی میرے خیال سے خاندان کے حوالے سے, جی ہمارا میاں بیوی کے حوالے سے ایک موضوع ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے طاق راتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک اس حوالے سے چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں کہ زندگی میں کل بھی ہم نے بات کی تھی, کوئی بھی کام ہے جو نا وہ توازن پہ بہتر رہتا ہے. بیلنس. جب تک زندگی میں توازن قائم ہے, آپ کا چاہے وہ وجود ہے, آپ کا کوئی رشتہ ہے, آپ کا کاروبار ہے, سفر ہے, کچھ بھی ہے, ایون آپ دیکھیے آپ کو سارا دن کام کرنے کے بعد سونا ہے, تو جاگنے میں, بیداری میں اور سونے میں بھی توازن ہے. جب تک اس میں توازن ہے اس میں حسن ہے اور وہ قائم ہے. اور جب توازن ٹوٹتا ہے نا تو رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, زندگی بھی بکھر جاتی ہیں, اور بے چینی اور بے سکون آتا ہے. خطاطی کی جب بات کرتے ہیں, میں صرف ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ, یہ 2 کاغذ ہیں, یہ بالکل صاف کاغذ آپ کے سامنے تھا, اور یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ایسا ہی تھا نا. تو قلم پکڑا اور آپ یہ دیکھیے کہ دونوں طرف ایک توازن ہے, اور یہ کوئی ریڈ پینسل نہیں یوز کی, کوئی نشان نہیں گیا, کچھ نہیں, بس قلم پکڑا لکھنا شروع کر دیا ہے. تو یہ توازن اگر یہاں پہ موجود ہے, یہ آپ کے وجود میں بھی ہیں, آپ کے خیال میں بھی ہیں, آپ کے احساس میں بھی ہیں, آپ کے قلب میں بھی ہیں, اور آپ کی زندگی میں بھی ہے. اور یہ توازن اگر آپ کو فن آپ
में नज़र आ रहा है, तो ये ज़िंदगी को भी तवाज़ुन सिखा देता है। तो बच्चों को इस वजह से भी ये फ़न सिखाएं, उनको ख़त्तात बनाने के लिए, आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस वजह से सिखाएं कि उनकी ज़हनी और अखलाकी तरबियत बेहतर हो और वो ज़िंदगी में तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ सके, और यकीन जानिए इसी में कामयाबी है और बहुत इसी अच्छी में बात है। तरक्की है। वासिफ भाई एक बात बताइए, एक तो इस पर साइन आप कर दीजिए, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा जी, हूँ, जी। आप इसको जब फ्रेम कराएंगे तो आप इसके बाहर बॉर्डर रखते हैं क्या, जी, इसके साथ ताकि ये जो इसकी खूबसूरती है इस कागज़ की, वो कायम रहेगी ना। और ये कहाँ से लाए हम कागज़? ये बड़ा ईरान स्पेशल है। ईरान से आया है। ईरान हाँ, है। ये जो पूरा देख रहे हैं ये ईरानी है। अच्छा जनाब, वेरी नाइस वासिल भाई, इस पर और साइन वासिल कर भाई की दीजिए जल्दी से। मैं एग्जीबिशन कर भी देता हूँ। बाय द देखिए, एक और वे ओपन टू पब्लिक हो गई है। हाँ, अब हाँ, of वासिल course। भाई की एग्जीबिशन कराची गवर्नर हाउस में आज आखिरी ओपन दिन। टू आज पब्लिक। उसका last day है, सब जाइए। ये बता हाँ, रही हूँ, आज लास्ट डे है, तो प्लीज अगर किसी ने जाके देखना है वासिल भाई का काम फेस टू फेस, कराची हैदराबाद के दोनों तो जाके आज देख लीजिएगा। बहुत स्पेशल काम है हमारा भाई का, बहुत खूबसूरत काम है जनाब। आइए जी।